شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 4 بیٹا اسلامیت کی کتاب نکالیں آپ، اسلامیت کی بک نمبر پیج نمبر 28 میں آئیے۔ آج ہم پڑھیں گے، ہمارے سبق کا عنوان ہے سادگی۔ پیج نمبر 28 میں آ گئے آپ، سادگی نکالیں آپ، چیپٹر کا نام ہے سادگی۔ سادگی کیا ہے پہلے میں اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو۔ اسلام نے ہمیشہ فضول خرچی سے منع فرمایا ہے، نہ بہت زیادہ کنجوسی کریں اور نہ ہی زیادہ بہت فضول خرچی کریں، ٹھیک ہے نا۔ فضول خرچی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا بہت اچھی بات ہے، سادگی سے زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبی نے بھی اپنی زندگی سادہ گزاری ہے اور سادگی سے رہتے تھے۔ ان کی رہائش سادہ تھی، لباس سادہ تھا، ٹھیک ہے، وہ دکھاوے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ سادگی ہر چیز میں اختیار کرنی چاہیے، مثلا کیسے کھانے پینے میں بھی سادہ رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس آپ صاحب حیثیت ہے اور آپ کے پاس بہت سارا ہے تو آپ نے روزانہ بہت اچھا کھانا ہے، لیکن ان کا بھی خیال رکھنا ہے جو بیچارے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ رہائش میں بھی سادہ رہنا چاہیے۔ شادی بیاہ میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، فضول خرچی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ڈش کرنا، بلکہ اس شادی کے بدلے ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کسی غریب کی شادی کروا دے تو وہ فائدہ مند ہے۔ غم یا خوشی میں فضول رسموں سے بھی بچنا چاہیے۔ فضول رسمیں جو ہوتی ہیں اس میں پھر پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور وہ رسموں سے پیسے بچا کے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، اور سادگی ویسی بھی اچھی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کا ایک نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سادگی کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا انداز بہت سادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کر یا ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں منع فرمایا ہے؟ ہمیشہ وہ سادہ کھانا کھاتے تھے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، ایک ہی سالن روٹی سے تناول فرماتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ فاقہ ہی کر لیا کرتے تھے، یا کھجور یا تھوڑے سے دودھ پہ ہی گزارا کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ بہت کم کھایا کرتے تھے۔ اتنا کھائیں جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہو، آپ کی بھوک رہ جائے، بھوک رہتے ہوئے ہی آپ کو کھانا روک دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سونے چاندی کے برتنوں پہ کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں میں کیا ہے، دکھاوا زیادہ ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بہتر برتر محسوس کروانے کے لیے، بتانے کے لیے، جتانے کے لیے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، چاندی یا برتن، سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن امت کو کہا گیا ہے کہ وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، بلکہ سادگی سے رہیں۔ پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے پیالے میں پانی پیا کرتے، مٹی کا گلاس ہوتا تھا ان کے پاس۔ ان کی کل کائنات برتنوں میں جو ہے نا، مٹی کا کی ہی پلیٹ ہوا کرتی تھی، پیالہ مٹی کا ہوتا تھا، اس سے ہی وہ کھانا کھاتے اور پانی پیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی بہت سادہ تھا۔ آپ اکثر اوقات اپنے لباس میں صرف قمیض، تہبند اور چادر ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے سر مبارک پر پگڑی باندھتے تھے، پاؤں میں سادہ جوتے پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی لباس ملتا ہے اس کو پہن لیا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، کپڑے اگر پھٹ جاتے تھے تو اس میں پیون لگا کر پہننے میں بھی شرم محسوس نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ پیون لگانا کیا ہے، سنت ہے۔ آپ اپنے لباس میں خود پیون لگایا کرتے تھے، اگر کہیں سے وہ پھٹ جائے اور کپڑا اگر وہ صحیح ہے، پہننے کے قابل ہے، پہنا جا سکتا ہے، تو اس میں آپ پیون لگا کر پہن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس میں ہمیشہ صفائی کا یہ کہا گیا ہے
کہ صاف ستھرا رہیں, اچھے سے رہیں, کیونکہ صاف ستھرا رہنے والے لوگوں کو لوگ پسند فرماتے ہیں. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صاف ستھرا رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت مہنگے مہنگے لباس پہنیں, بہت خوبصورت لباس پہنیں, بہت زیادہ چمکدار لباس. مردوں کو تو ویسے ہی کہا گیا ہے کہ وہ چمکیلے اور ریشمی لباسوں سے گریز کریں, نہ پہنیں, ان کو سختی سے منع کیا گیا ہے. عورتوں کی طرح زیور نہ پہنیں, سونا یا چاندی کی کوئی چیزیں استعمال نہ کریں آپ, ٹھیک ہے نا, سادہ رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فخر و تکبر والا لباس استعمال نہیں کیا تھا, کیونکہ ہمارے لیے, ہماری پوری امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عملی نمونہ ہے. وہ چاہتے تو ایک عیاشی والی زندگی گزار سکتے تھے, اچھا کھا سکتے تھے, اچھا پہن سکتے تھے, اچھے سے بستر میں سو سکتے تھے, آرام دہ بستر میں سو سکتے تھے, لیکن ان کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی. اس چادر کو زمین پہ بچھا کر وہ زمین پہ سونا پسند فرماتے تھے, کیونکہ ہمیں اسی زمین کے نیچے جانا ہے. مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی دنیا میں رہ جائیں گی, اور آخرت میں بندہ کیا جائے گا, صرف اپنے نامہ اعمال کے ساتھ جائے گا. ہمارے پاس صرف چیزیں ایک رہ جاتی ہے, وہ ہے نامہ اعمال. زندگی میں جو آپ نے کیا وہ زندگی میں ختم ہو جانے والی چیز ہے. زندگی میں وہ کرے جو آپ کے ساتھ جانے والی ہے. آپ کے ساتھ کیا جائے گا, فخر تکبر نہیں, غرور بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھ جائے گا صرف آپ کا نیک عمل, ٹھیک ہے نا. تو اپنے اعمال نامے کو بہتر سے بہتر کرنا ہے, اچھے سے اچھا کرنا ہے. اپنا ایک ایک عمل بہتر کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے عام زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی عادت بنا لیں. ابھی میں نے بتایا تھا جھوٹ سے پرہیز کر لیا جائے, سچ بولا جائے, دوسروں کی چغلی نہ کیا جائے, بڑوں کی عزت احترام کیا جائے, اور پھر یہ اس کے بعد آتا ہے سادگی بھی اپنایا جائے, لوگوں کا خیال رکھنا. یہ ساری چیزیں آنے کے بعد سادگی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں, دولت ہے, جائیداد ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں دکھاوے کے لیے دوسرا بندہ جو اس کو دیکھتا ہے اور وہ اتنا نہیں کر پاتا, لیکن اس کی تگ و دود کے چکر میں وہ صحیح اور غلط یعنی جائز ناجائز کو اپنا لیتا ہے کہ میں بھی اس طرح کرنے کی کوشش کروں, یا میں بھی ایسا ہی لگوں, یا میں ایسا بنوں, یا میں بھی ایسی اچھی قیمتی لباس پہنوں, قیمتی چیزیں استعمال کروں, قیمتی چیزیں اپنے زیر استعمال میں لاؤں, یا اچھی اچھی چیزیں کھاؤں. اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے, وہ دکھاوے کے لیے بھائی اس نے دیکھ کر اس کا اپنانے کی کوشش میں کیا کرتا ہے, وہ صحیح اور غلط کی پہچان بھول جاتا ہے. اب اس نے کیا کیا, اس بندے کی وجہ سے وہ بندہ برائی کی طرف راغب ہو گیا, تو اس کی بھی پکڑ ہے, کیونکہ اس کو دیکھ کر ہوا ہے. اس لیے کہا گیا ہے اگر آپ بہت زیادہ پیسے والے ہیں تو فخر, غرور, تکبر والا لباس ہرگز نہ پہنیں, بلکہ اچھا لباس مانتے ہیں کہ اچھی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے, لیکن اچھے لباس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے تمیزدار, یعنی عورتوں کے لیے جو مخصوص کر دیا گیا ہے وہ لباس, اور مردوں کے لیے جو مخصوص ہے یہ نہ ہو کہ عورتیں مرد والا لباس پہننے لگیں اور مرد عورتوں والا لباس پہننے لگیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, بہت تنگ چست کپڑے پہننا منع ہے عورتوں کے لیے. مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سادگی میں کس طرح پہنتے ہیں کہ ابھی ایسا نہ ہو کہ عورتوں والے لباس سے ملتا جلتا کوئی لباس اگر استعمال کر لیا تو بھی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص فخر اور دکھاوے کے لیے کپڑے پہنے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا. اتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فخر اور دکھاوے کے لیے کپڑے پہنے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, قیامت کے دن اسے ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں سادگی کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا سادگی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا نکاح اور شادیاں نہایت سادہ انداز میں کرائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں, چاہتے تو پوری امت ان کا ساتھ دیتی اور بے تحاشا وہ فضول خرچی کر سکتے تھے, بے شمار فضول رسمات کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم کس طرح اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے, ایک مومن ہوتے ہوئے, ایک مسلمان ہوتے ہوئے کس طرح سادگی کو اپنا کر ہم مختلف امور کو نمٹا سکتے ہیں, جیسے شادی بیاہ ہے یا خوشی یا غمی ہے یا کوئی بھی رسومات ادا کرنے کے لیے کس طرح ہم نے سادگی کو اپنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح مسجد میں کروایا. شادی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چند ضروری گھریلو چیزیں خرید کر لائے, اور اس طرح حضرت فاطمہ کا مہر بھی معمول سے مقرر ہوا.
اور دونوں کی شادی سادہ انداز میں ہو گئی. یعنی کہنے کا مقصد ہے سادہ انداز میں بھی شادی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری دولت ہو, بہت سارا دکھاوے کے لیے بہت سارے پیسے ہوں آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں جب آپ سادگی کو اپنائیں گے, اس کے کیا کیا فوائد, بھائی کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. اس کے بہت سارے فائدے ہیں معاشرے میں. سادگی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ظاہر آپ نے سادہ رہنا ہے, ہم تو سادہ ہی رہتے ہیں. سادہ لوگ شروع میں تو آبجیکشن کرتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے زندہ رہتے ہیں. ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہاں پر ہیں. پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے, اپنا وہ بنا کر بھیجا ہے. آپ یہاں پہ ایک معلم کے طور پر آئے, آپ یہاں پر آئے, آپ نے ایسا کچھ کر گزرنا ہے اپنے خاندان کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, آس پڑوس کے لیے ایسی زندگی گزارنا ہے یا ایسے بن کے رہنا ہے کہ وہ ہماری مثال زندگی پر قائم رہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد بھی کیا ہے, نمبر 2 ہے بے ضرورت پریشانی سے بچا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہماری ضروریات محدود ہو جائیں گی اور ہم لمیٹڈ طور پہ چیزیں کرتے ہیں, ہم بیجا پریشان بھی نہیں ہوں گے اور زندگی آسان خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. جو لوگ زیادہ کی تلاش میں رہتے ہیں اور کی تلاش میں رہتے ہیں تو وہ جائز و ناجائز کو اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے تو یہ ناجائز چیزوں کو بھی کہتے ہیں یہ میرے لیے جائز ہے, میں کر سکتا ہوں. یہ ضرورت کی چیزوں کو جو بے ضرورت ہے بھی نہیں, دیکھا جائے تو ضرورت کی چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ کی, نارمل 3 وقت کا کھانا ہے, صاف ستھرے لباس پہننے سے منع نہیں فرمایا ہے, صاف ستھرے طریقے والے لباس پہنے آپ, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت مہنگے پہنیں گے تو یہ آپ بہت اچھے انسان کہلائیں گے. معاشرہ فقر دکھاوے سے بچ جائے گا, بے جا اسراف اور فضول خرچی سے نجات مل جاتی ہے, کیونکہ آپ گناہوں سے بھی بچ جائیں گے. سادگی اپنائیں گے تو کیا ہوگا, تو آپ گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں. مال کی بچت ہوتی ہے اور معاشرہ خوشحال ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہر کام میں سادگی کو اختیار کریں.